ایسے امام بھی ہے جن کے ہاں گدھا اور کتا بھی حلال ہے. نام لینا ٹھیک نہیں ہے جب کمزور بات کہے. ایک زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں گدھے ذبح ہوتے تھے اور کتے تیار کھڑے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ چند آدمیوں کے لیے تو یہ کتا کافی ہے, اور لائن لگی رہتی تھی گوشت خریدنے والوں کی, مفت نہیں ملتا تھا. آج کوئی نام لے لے مدینہ منورہ میں کتا تو نظر ہی نہیں آیا. میں 40 سال سے جا رہا ہوں الحمدللہ. ایسے امام بھی ہیں جن کے ہاں گائے اور بکری اور اونٹ کا پیشاب پیا جا سکتا ہے یا پاک ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں سب نجس پلید. آفرین, مرحبا, اہلاً و سہلاً. پورے جہان کے مقابلے میں اکیلے امام ابو حنیفہ نا. میں کس تمام ائمہ کا ہم اکرام کرتے ہیں, ان کے دلائل ہے, حجتیں ہے اپنی جگہ, لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہو جاتی. امام شافعی کے نزدیک تو بری جانوروں میں پتہ نہیں کوئی مردار ہے بھی یا نہیں, اور سمندری سب حلال. امام اعظم کہتے ہیں سمندری حیوانات میں صرف مچھلی حلال, صرف, خبردار کہ اور کسی چیز کو ہاتھ لگایا. آفرین ہے. یہاں تک کہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جن کا مچھلی ہونا مشکل نظر آتا ہو وہ بھی حرام ہے احتیاط کی وجہ سے. ہمارے یہاں ایک بنگالی استاذ تھا, بہت نیک صالح, اچھا, قابل. وہ عصر کے بعد طالب علموں کو ساتھ کر کے ندی جاتا تھا اور یہاں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے لاتا تھا. مشہور تھا کہ مولوی ابراہیم رات کا کھانا مچھلی سے کھاتا ہے. ایک دن میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب یہ کیا ہے, کیا یہ مچھلی ہے؟ بنگالی مچھلی کو مچھلی کہتے ہیں. میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں, یعنی ہم جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ فقیہ مفتی کہلاتے, مفتی ابراہیم. میں نے کہا یہ آج والے مجھے دے دو. وہ مؤذن صاحب قاری محی الدین کے قبر کے سامنے میں نے اس کو کہا کہ ٹین میں پانی ڈالو اور یہ پھینکو, اور چھوٹا چھوٹا لہسن چھوٹا کر کے ڈالو, صابن بھی چھوٹا کر کے ڈالو. اور میں نے کہا مولوی ابراہیم یا بنگالی کو دینا نہیں ہے. 15-20 دن جب گزر گئے تو وہ تو کیڑے تھے سر. میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب آ جاؤ دیکھ لو. ہاں اچھا, اوہ توبہ. میں نے کیا توبہ, 10 سال سے ایک کیڑے غار. اب ان کے تم ہو گئے, آنکھیں نکل آئی, مینڈکوں کی ایسی, مینڈک تک حلال ہے. بعض ائمہ کیا توبہ, غیر مقلد جسے اہل حدیث کے لئے یہ بھی مینڈک خور ہے. ایک دن اچار لے آئے اور اب مرتبان کے اندر وہ مینڈک ایسے الٹے پڑے ہوئے تھے, آنکھیں باہر نکالے ہوئے جگہ, یہ بہت لذیذ ہے. میں نے کہا تو لعنت ہو ایسی سمجھ اور فہم پر. امام ابو حنیفہ کے سارے حیوانات, ان میں معلوم جانور جس کو سب لوگ سمجھتے کہ یہ حلال ہے, یہاں تک کہ اصلاً طوطا حلال ہے, ببغا, لیکن تاتاریہ میں لکھا ہے کہ نہ کھائے اسے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں, خواہ وہ سمجھیں گے حرام کھا رہا ہے. الو, بھوم, وہ حلال ہے بعض حضرات کے ہندی میں لکھا ہوا ہے وہ حرام قطعا. حرام و حلال کا باب دیکھیں گے تو دل چاہے گا کہ ابو حنیفہ آپ واقعی امام ہیں,
خدا تعالیٰ نے آپ کو امامت و فہم و ادراک نصیب کیا ہے اور ہمیں بڑی گندگی اور نجاستوں سے نکالا ہے.